کرام آئے ہیں، ان کے اندر نا ایک بڑا امیزنگ قسم کا سیلف کانفیڈنس تھا، خود اعتمادی تھی، اور بڑے بڑے بادشاہوں اور بڑے بڑے دنیا دار لوگوں کے سامنے وہ حق کی آواز بلند کرتے تھے اور حق کی بات کہنے میں ہچکچاتے نہیں تھے۔ لیکن ہم آج کل اپنے آپ کو دیکھیں یا یوتھ کو دیکھیں تو ان کے اندر سیلف کانفیڈنس نہیں ہے، بات کرنا بھی چاہ رہے ہیں، بات کر نہیں پا رہے، بات حق کی بھی ہے لیکن بات ہو نہیں پا رہی۔ تو میرا بھائی کیسے ایک انسان کے اندر سیلف کانفیڈنس آ جائے، وہ کیا سیکریٹ ہے کہ اگر وہ بندہ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرے، اس کے اندر خود اعتمادی بھی آ جائے اور وہ حق کی بات بھی کر پائے؟ ربی بھائی، اللہ تعالیٰ کو نا 2 قطرے بہت پسند ہے، حدیث میں آتا ہے۔ ایک قطرہ وہ ہے جو انسان جب اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور خون کا قطرہ اس کے جسم سے بہہ جائے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے قطرہ۔ اور دوسرا قطرہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ انسان اکیلے میں اللہ کے سامنے روئے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں۔ یہ جو آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ میری نظر میں سیکرٹ جو ہے نا خود اعتمادی کا، اور ایسا کانفیڈنس کہ جس میں انسان سمجھے کہ میرے سامنے بادشاہ بھی کچھ نہیں ہے، انسان اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھے، یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان کی خلوت پاک ہو جائے، انسان کی آئسولیشن پاک ہو، یعنی دروازے بند ہو گئے ہیں، پردے ڈل گئے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، گناہ کے مواقع موجود ہیں، ذرائع موجود ہیں، اپرچونٹیز موجود ہیں گناہ کی، لیکن انسان اللہ سے حیا کھا لے، اسے اس بات کا احساس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو اپنے آپ سے شرم آئے، اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے اپنے آپ کو اچھا دیکھنا، کوئی بندہ برا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس موقع پر ایسی ولنریبل پوزیشن میں جب اس کے پاس سب کچھ ہے، کوئی روکنے والا نہیں، اپنے پرنسپلز اور اپنی ویلیوز کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی حیا کے لیے ایک بندہ اگر گناہ کو نہ کر دیتا ہے نا، یہ انسان کو اتنا سیلف کانفیڈنس دیتا ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جب اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 میں سے ایک شخص رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو اکیلے میں اللہ کو جس نے یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ ابھی بھائی یہ بہت بڑی بات ہے، آئسولیشن۔ لوگوں کے سامنے نیکی میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کے سامنے نیکی کرنا کوئی مشکل، کوئی آسان نہیں، وہ بھی مشکل ہے، اس کا بھی اجر ہے۔ ظاہر ہے انسان کی کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو ایک سوشل سیٹنگ میں ہوتی، لیکن اصل انسان کے کردار کا پتہ چلتا ہے جب انسان اکیلے ہوتا ہے۔ میں بتاؤں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بندے کا اصل تقوی اور اصل کردار تبھی جج ہو جاتا ہے جب وہ بندہ اکیلا ہوتا ہے۔ اور میں بتاؤں، انسان کی سب سے زیادہ خلوت کو دنیا میں جاننے والا کون ہوتا ہے؟ انسان کی وائف ہوتی ہے، بیوی۔ اللہ کے بعد اللہ کو تو پتہ ہی پتہ، دنیا کے اندر انسان کی خلوت کو سب سے زیادہ جاننے والا انسان کی بیوی ہوتی ہے۔ تاریخ کے اندر نبیوں کے بعد اگر کوئی ذات، صحابہ کو بھی نکالنے چلیں، ہمیں کون سی ایسی ذات ملتی ہے کہ جس کی بیوی جو ہے اپنے شوہر کے کردار کے بارے میں بات کرے؟ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کو 5ویں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ میں حیران ہوا ان کی سیرت پڑھ کے کہ آپ کی وائف نے یہ اپنے شوہر کے بارے میں کہا، الفاظ کچھ یوں تھے کہ واللہ، اللہ کی قسم، ما رأیت احدا اتقى من زوجی، اللہ کی قسم میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے شوہر سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ امیجن کریں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ بیوی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر کی جو نیکی آپ امیجن نہیں کر سکتے، یعنی کوئی ہرڈل نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ ایک تقوی کا معیار ہے۔ انسان جب تقوی کے اس لیول پر ہوتا ہے تو اس وقت انسان کو جو اعتماد نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو انسان کو خود اعتمادی گفٹ کی جاتی ہے، میں کہتا ہوں یہ با کردار آدمی ہوتا ہے، یہ بندہ ہوتا ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے حق کے لیے ڈٹ جاتا ہے، جس کے لیے اپنا آپ، جو اپنے آپ کو نیچا کر دے
جو اپنے آپ کے خلاف ڈٹ جاتا ہے وہ پھر دنیا کے خلاف بھی ڈٹ سکتا ہے. سب سے مشکل تو اپنی ذات کے خلاف کھڑا ہونا ہوتا ہے.